السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک بوٹی، ایک ہرب جس کا نام ہے حلیلہ سیاہ، اس کو بریاں کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ بوٹی اکثر ادویات میں استعمال ہوتی ہے، بڑی ہی مفید اور بہت کثیر الفوائد یہ بوٹی ہے۔ اس کو بریاں کیسے کیا جاتا ہے؟ بریاں کا مطلب ہوتا ہے بھوننا، تو اس کو بھون کر اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ادویات میں استعمال ہوتی ہے تو اس کو بھونا جاتا ہے، اور اس کو دیسی گھی میں جو ہے وہ اکثر بھون لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پورا طریقہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں۔ طلباء جو طبیہ کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، اور حکماء کرام جو گھروں کے اندر ادویات اپنے مطلب کے اندر بناتے ہیں ان کے لیے بھی اس کو دیکھنا بہت مفید ہے۔ عام آدمی بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ہماری بڑی خواتین جو ہیں وہ پرانے ادوار میں اس کو استعمال کرتی تھیں، بچوں کے لیے اس کی چٹکی بناتی تھیں، یا پیچش کے لیے، اسہال کے لیے اس کا سفوف جو ہے وہ گھر میں رکھتی تھیں۔ بچے جب چھوٹے بیمار ہو جاتے تھے تو اس کو ایک چٹکی وہ دے دیا کرتی تھیں، تو وہ بچے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ نے بریاں کرنا ہے، یعنی اس کو کس طرح سے بھوننا ہے۔ تو کڑاہی کے اندر آپ نے دیسی گھی ڈالنا ہے۔ دیسی گھی جب گرم ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت اس کے اندر آپ یہ حلیلہ سیاہ، کالی ہرڑ بھی جس کو کہتے ہیں، وہ آپ اس میں ڈالیں گے۔ تو پہلے یہ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ دیکھیں بھی یہ گرم گھی ہے، اس کے اندر ایسے ہم نے اس کو ڈال دیا۔ پہلے یہ چھوٹی سی ہوتی ہے، جب گھی میں جائے گی براؤن کلر کی ہو جائے گی، اور پھر یہ پھول جاتی ہے، تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ کیا یہ مدبر ہو گئی ہے، بریاں ہو گئی ہے کہ نہیں۔ ایسے آپ نے ہلاتے بھی رہنا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ نہ پڑی رہ جائیں، اتھل پتھل بھی کریں گے ایسے، یہ نہ ہو کہ نیچے والی نیچے اوپر والی اوپر رہیں، تو وہ اچھی طرح سے وہ پھر بنتی نہیں ہے۔ یعنی نیچے والی تو پھول جاتی ہیں، اوپر والی نہیں پھولتی۔ گھی کے حساب سے کتنا گھی ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کے اندر یہ حلیلہ سیاہ، کالی ہریڑ، چھوٹی ہریڑ، یہ اس میں ایسے ڈالتے جانا ہے، اور پھر ایسے ہلاتے جانا ہے۔ گھی آپ کا خالص ہونا چاہیے، دیسی گھی کے اندر اس کو تلا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، بریاں کیا جاتا ہے۔ مسلسل آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے یہ جل بھی جاتی ہے۔ جلی ہوئی ہوگی تو پھر اس کے وہ فوائد نہیں ہوں گے جو یہ دیکھیں، یہ مکمل جلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اپنے صحیح مقام پہ جب یہ پہنچی تو ہم نے اس کو نکال لیا۔ پھولی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، پھول کے اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ آگ آپ کی مناسب ہونی چاہیے، نہ زیادہ تیز ہو نہ ہی کم ہو، مناسب آگ پہ آپ نے اس کو تلنا ہے، اور برتن کے اندر ایسے ہی اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ حلیلہ سیاہ، کالی ہریڑ، کالی ہرڑ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اطریفل، جتنے بھی اطریفل ہیں سب کا یہ جزو ہے۔ اطریفل زمانی ہے، اطریفل استخدوس ہے، اطریفل قشنیزی ہے، سب کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے۔ دماغی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ، یہ میں قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کی پہچان کر لیں۔ بازار سے لینے کے لیے جائیں، دیکھیں سیاہ رنگ کی ہے، پچکی ہوئی، چھوٹی سی۔ ایک حلیلہ زرد بھی ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے۔ اس طرح سے لاتے رہیں گھی کے اندر ڈال کے۔ جب یہ براؤن ہو جائے، پھول جائے، موٹی ہو جائے، پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ کڑاہی سے نکال لینا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اطریف الاستخدوس، یہ مائیگرین پین جو ہوتی ہے، درد شقیقہ، لیفٹ سائڈ پہ سر کے لمبائی میں ہوتی ہے، گرمی میں زیادہ ہوتی ہے، رات کو ختم ہو جاتی ہے، اذیت ناک، تو اطریف الاستخدوس کے اندر یہ دوائی استعمال ہوتی ہے۔ حلیلہ سیاہ اس کا جزو ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ
हुक्मा की किताबें पढ़ें, पुरानी किताबें, मुफरदात की किताबें, मखसनुल अदविया पढ़ें, तो उसके अंदर इसके बहुत से फ़वाइद लिखे हुए हैं। मज़ीद हम इसके फ़वाइद के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। घी देसी होना चाहिए, मैंने कहा ये देखें, असल खालिस गाँव का देसी घी, सब्ज़ रंग का, खुशबूदार, ये देखें खालिस घी होना चाहिए। खालिस जड़ी बूटियाँ होगी तो फ़वाइद भी फिर उसके ज़्यादा होते हैं। इस तरह से अगर आपका घी कम हो गया है तो घी फिर आप इसमें और डाल लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए, आगे दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली हर वीडियो से इस्तेफादा भी ज़रूर करें। घर की जड़ी बूटियों से, घर की किचन की चीज़ों से कैसे इलाज किया जाता है, हम अपने चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ये बताते रहते हैं। हलीला स्याह को बिरयां करने का तरीका आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ये बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये नशीन हो जाए कि इस हर्ब को, इस बूटी को, इस फल को, ये फल होता है बुनियादी तौर पे ना, कैसे आपने मुदब्बर करना है, बिरयां करना है। दो लफ्ज़ ये तिब में इस्तेमाल होते हैं, एक मुदब्बर करना और एक बिरयां करना। ये घी के अंदर, ये रेत के अंदर जो भून लिया जाता है, इसको वैसे बिरयां कहते हैं। मुदब्बर के माने में थोड़ा सा फ़र्क है। मुदब्बर कहते हैं उसकी इस्लाह करना, किसी भी दवाई की, कि उसके अंदर अगर कोई छोटा मोटा नक्स है तो वो निकल जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में किसी दवाई में नक्स तो नहीं होता। ये एक तरीक़ाकार होता है किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने का कि उसके फ़वाइद और बढ़ जाएं, दो चंद हो जाएं। अल्लाह ने कोई भी चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जो नुकसान का बायस हो, बस उसका मुकम्मल देखना होता है।